السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ماؤں کے لیے آج کے دور میں بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں پر کرنا بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ جہاں اور بہت سے مسئلے ہیں، وہیں پر بچوں کو ٹائم سے سلانا اور ٹائم سے جگانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بچوں کو سلاتے اور جگاتے ہوئے ایک جنگ کا ماحول بن جاتا ہے۔ ماں نے ساری عمر بچوں کے ساتھ تو نہیں رہنا ہوتا، اس لیے اسے بچپن سے ہی سنت کے مطابق سونے جاگنے کی عادی بنائیں۔ بچوں کو ایک سٹرکچر بنا کر دیں پورے دن کو گزارنے کا۔ جس کام سے منع کر دیا، پھر بچہ جو کرے اس کام کے لیے ہاں نہ کرے۔ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار کی کتاب پڑھے۔ بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سارے کام مکمل کروائیں، کھانا اور اسکول کا کام بھی۔ سلانے سے 1 گھنٹہ پہلے بچے کو یاد دہانی دینا شروع کریں کہ بیٹا برش کرو، کپڑے چینج کر لو، دعائیں پڑھ لو۔ بچوں کو وضو کر کے سونے کی عادت ڈالیں۔ مسنون دعائیں بھی انہیں یاد کروائیں۔ بچوں کو صحابہ کرام یا نبیوں کا کوئی واقعہ سنائیں۔ اگر بچہ ضد کرے تو ساتھ لیٹ جائیں اور اپنی باڈی لینگویج کو ریلیکس کر لیں، تھوڑا سا وقفہ لے لیں۔ جب بچے کو یقین ہوگا کہ ماں جائے گی نہیں تو وہ فوراً سو جائے گا۔ بچے تھوڑا بڑا ہو کر تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے جلدی نہیں سونا۔ ماں ان سے مسنون کام کروا لے، اس کے بعد ان کے کمرے سے فن والی چیزیں ہٹا دیں۔ انہیں بور ہونے نہ دیں اور سونے کا نہیں کہیں۔ انہیں وارننگ دے دیں کہ صبح اتنے بجے اٹھنا ہے۔ لیٹ سو کے صبح تھک جائیں گے، ان پر طنز نہ کریں۔ 2 دن بعد خود ہی ٹائم سے سو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بچوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جلد سونے کی تعلیم دی ہے، اور ذکر الہی کے لیے یا گھر والوں سے ضروری بات کے لیے جاگا جا سکتا ہے۔ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے بارے میں بتائیں کہ چمڑے کا بستر، اندر کھجور کی چھال بھری تھی۔ نرم بستر کو انہوں نے ناپسند فرمایا۔ بچوں کو آسائشوں کا اتنا عادی نہ بنائیں کہ وہ مشکلات کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ بچوں کو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لوٹا، مسواک یا پاس رکھتے تھے، دائیں کروٹ سوتے۔ صبح اٹھنے کی دعا یاد کرائیں۔ صبح اٹھ کر ناک جھاڑنا اور ہاتھ دھونے کی سنت کا بھی عادی بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔